کبھی کبھی انسان جسے سب کچھ سمجھتا ہے، گھر، رشتہ، سکون، وہ ایک پل میں اجنبی بن جاتے ہیں۔ کبھی جو دروازہ خوشبو، ہنسی اور محبت کی علامت ہوتا ہے، وہی دروازہ ایک دن ٹھنڈی خاموشی اور کڑوی سچائی کا گواہ بن جاتا ہے۔ اس دن جب میں گھر لوٹا تو مجھے خوش آمدید کہنے والا کوئی نہیں تھا، بس ایک تالا، ایک خاموشی اور ایک دنیا جو میرے قدموں تلے سے نکلتی جا رہی تھی، اور یہ صرف شروعات تھی میری زندگی کے سب سے سیاہ راز کی۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ میری بیوی 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ یہ ساتوں بھائی اچھے خاصے کھاتے پیتے، عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بہن کے لیے میرا انتخاب کیا۔ جب جمشید نے خود آ کر کہا کہ وہ اپنی بہن آمنہ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے تو مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ آمنہ، ان کی اکلوتی بہن جسے وہ لاڈ پیار سے پالتے آئے تھے، اور وہ اس لاڈلی بہن کی شادی مجھ جیسے عام انسان سے کیوں کرنا چاہتے تھے؟ مجھ میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ میری رنگت گندمی تھی، تنخواہ بھی 35 کے لگ بھگ تھی، اور بامشکل ہی گھر کا خرچہ چلا پاتا تھا۔ محلے میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی، نہ والدین تھے نہ کوئی قریبی رشتے دار۔ لوگ مجھے رشتہ دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ کئی لوگوں سے شادی کی بات کی تھی، لیکن سب کا ایک ہی جواب ہوتا، اکیلا مرد ہے، نہ آگے نہ پیچھے، ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے، پرچون کی دکان ہے، ہماری بیٹی کے خواب کیسے پورے کرے گا؟ میری عام شکل و صورت کو دیکھ کر لڑکیاں منہ پھیر لیتی تھیں، تو پھر جمشید کی بہن جس کے 7 بھائی تھے اور محلے میں جن کی دھاک بیٹھی تھی، آج تک میں نے آمنہ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ چادر میں مکمل ڈھکی ہوتی اور محلے کا کوئی بھی نوجوان اس پر نظر ڈالنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ نہ ہی کبھی میری ہمت ہوئی۔ راشن تو میری ہی دکان سے آتا تھا اور میں ہی ان کے گھر پہنچاتا تھا، لیکن دروازے کے اندر قدم رکھنے کی کبھی اجازت نہ ملی۔ یہ سب برسوں سے ایسے ہی چل رہا تھا، لیکن اب جمشید خود مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، صاحب جی، آپ نے کیا کہا؟ وہ بولا، میں چاہتا ہوں کہ آمنہ کی شادی تم سے ہو۔ میں نے کہا، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ میں کہاں اور آپ کی بہن کہاں؟ وہ بولا، یہ فیصلہ ہماری اور میری بہن کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تم بس جمعے والے دن نکاح خواں اور گواہوں کے ساتھ آ جانا۔ میں حیران تھا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ کیا واقعی یوں شادیاں ہوتی ہیں؟ مجھے تو لگا جیسے انہوں نے کوئی رشتہ نہیں بلکہ حکم سنایا ہو۔ گھر آ کر میں ساری رات سوچتا رہا، کیا جمشید کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو اپنی بہن کی شادی مجھ جیسے غریب، اکیلے، بے سہارا انسان سے کر رہا ہے، وہ بھی اپنی اکلوتی بہن کی۔ پھر دل میں خیال آیا، شاید اس کی بہن خوبصورت نہ ہو، شاید اس کا رشتہ نہیں آتا ہو، لیکن اگر خوبصورتی نہ بھی ہو، دولت اور بھائیوں کا رعب ہو تو پھر بھی اچھے رشتے مل جاتے ہیں۔ تو پھر مجھے کیوں چنا گیا؟ میں یہ بتانا بھول گیا کہ میں محلے کا سب سے عام سا نوجوان تھا۔ لڑکیاں مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتیں۔ تو پھر جمشید۔ 2 دن سوچنے کے بعد میں نتیجے پہ پہنچا کہ آمنہ یا تو بہت بدصورت ہوگی یا عمر زیادہ ہو گئی ہوگی، لیکن مجھے گھر کے نظام کے لیے ایک بیوی کی ضرورت تھی، تو میں نے انکار نہیں کیا۔ جمعے والے دن نکاح خواں اور چند گواہوں کو لے کر ان کے گھر گیا۔ جس کو بتایا کہ جمشید اپنی بہن کا رشتہ مجھ سے کر رہا ہے، وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتے رہے، بالکل ویسے جیسے میں خود حیران تھا۔ گھر پہنچے تو کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا، سادگی سے نکاح ہوا اور ساتوں بھائی خاموشی سے بیٹھے رہے۔ ان کے کپڑوں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی خوشی کا موقع ہے۔ یہ 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن کی شادی تھی، اور وہ بھی اتنی سادگی سے، کسی کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد صرف بریانی، رائتہ اور چٹنی پیش کی گئی، کوئی میٹھا نہیں۔ میں نے چند نوالے ہی لیے، دل بے چین تھا، ایسی شادی نہ کبھی دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ پھر آمنہ کالی چادر میں لپٹی، گھونگھٹ نکال کر میرے ساتھ رخصت ہو گئی۔ نہ جہیز نہ رخصتی کا شور۔ میں نے اس کے لیے محلے دار کی گاڑی کا انتظام کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اسے عزت دوں۔ گھر پہنچا تو میں نے آمنہ کا ہاتھ تھاما، وہ کانپ رہی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، آپ یہاں سکون سے بیٹھیں، چادر اتار سکتی ہیں، اگر بھوک لگی ہو تو کھانے کا بندوبست کر دیتا ہوں۔
اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، لیکن دل میں بہت سوالات کا طوفان تھا۔ جمشید نے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کیوں کی اور یوں چھپ چھپا کر کیوں کی؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی نہیں، کوئی راز چھپایا جا رہا ہو۔ میں کمرے کی طرف بڑھا۔ شاید میرے سوالوں کا جواب آمنہ کے پاس تھا، لیکن ایک عجیب سا ڈر بھی تھا کہ آج کی رات ایسے سوالات کرنا مناسب ہوگا۔ مجھ جیسے شخص کے لیے تو شادی ہو جانا ہی ناقابل یقین تھا، اور اب بیوی سے بات کرنا، اسے اپنانا میرے لیے آسان نہ تھا۔ بہرحال میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت آمنہ نے چادر اتار دی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا فینسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ نہ کوئی زیور، نہ دکھاوے کی کوئی چیز، بس ہلکا سا میک اپ۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کے سامنے جا کر بیٹھا اور اسے دیکھا، میرا دماغ کی دنیا گھوم گئی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی حسین ہو سکتی ہے۔ اور جو بات مجھے اندر تک ہلا گئی وہ یہ تھی کہ وہ بمشکل 19-20 برس کی لڑکی تھی، کم عمر، نازک دودھ جیسی رنگت لیے ہوئے، اور میں 36 سال کا سانولا عام سا انسان۔ مجھے اپنے آپ سے گھن سی آنے لگی۔ میرے دل و دماغ میں ایک طوفان اٹھنے لگا۔ جمشید نے اپنی اتنی حسین کم عمر بہن کی شادی مجھ جیسے آدمی سے کیوں کی؟ نہ دولت، نہ وجاہت، نہ خوبصورتی، میں تو مکمل صفر تھا اس کے مقابلے میں۔ میرے دل میں سوالات کا انبار امٹ آیا۔ میں جو سوچ کر آیا تھا کہ اسے سوالات کے گھیرے میں لے آؤں گا، اپنی حیرانی کا اظہار کروں گا، میری تو بولتی بند ہو چکی تھی۔ اس کا حسن میرے ہر لفظ کو چاٹ گیا تھا۔ میں فوراً بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید اسے میری یہ حرکت غیر متوقع لگی۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر شرم سے نظریں جھکا لیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ تو کافی خوبصورت ہیں، اور بہت کم عمر بھی۔ میرے سوال پر اس نے میری طرف دیکھا اور نرمی سے بولی، میں سمجھی نہیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ سچ تھا، جھوٹ نہیں بولا میں نے، کیونکہ میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بولی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی مجھے دیکھ چکی ہے۔ اسے تو مجھ سے زیادہ حیرانگی ہونی چاہیے تھی۔ اسے تو شاید رونا چاہیے تھا، آنسو بہانے چاہیے تھے کہ قسمت نے اسے کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ وہ دودھیا رنگت کی مالک اور میں ایک سانولا، عام چہرے والا آدمی۔ لیکن نہ اس نے رونا شروع کیا، نہ کوئی ناگواری اس کے چہرے پر آئی۔ وہ تو بالکل پرسکون تھی۔ پھر بولی، بیٹھ جائیے۔ میں تو اپنا چکراتا دماغ سنبھالتا سامنے رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، جمشید نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی اتنی پیاری بہن کی شادی مجھ سے کیوں کی؟ میں نے آہستگی سے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا آپ اتنی خوبصورت ہیں۔ مجھے تو لگا جمشید کی بہن شاید واجبی شکل کی ہوگی، تبھی اس نے مجھ سے شادی کی بات کی ہوگی۔ وہ میری الجھن بھانپ چکی تھی۔ وہ بولی، مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور میں آپ کو پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا میری شکل دیکھ کر بھی تم نے شادی کے لیے راضی ہو گئی ہو؟ میں نے دل میں سوچا، میری تو لڑکیاں شکل دیکھ کر ہی انکار کر دیتی تھیں۔ 4 اگلے دانت میرے نمایاں تھے جو مسکراہٹ میں فوراً باہر آ جاتے، چہرہ عام سا، نین نقش بس گزارے لائق۔ پھر یہ لڑکی کیوں مان گئی شادی کے لیے؟ ایک خیال نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ دیا، کہیں اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا تو نہیں ہوا جس کی وجہ سے اسے مجھ جیسے سے بیاہ دیا گیا ہو؟ کوئی حادثہ، کوئی دھبا؟ لیکن زبان سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کی شادی مجھ سے کیوں کی؟ وہ تھوڑا چونکی۔ کیوں، آپ کو اعتراض تھا کیا؟ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولی، اگر آپ کو اعتراض تھا تو انکار کر دیتے۔ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا، پھر نرم پڑی۔ کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگی؟ آپ کو پسند نہیں آئی؟ میں تو حیران رہ گیا۔ کیا یہ لڑکی پاگل ہے؟ اسے میری شکل ٹھیک سے دکھائی دیتی بھی ہے؟ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ نظریں جھکا کر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میں نے کہا، تمہارے بھائیوں کا محلے میں بڑا نام ہے، تم ان کی لاڈلی بہن ہو، پھر یوں ہی مجھ سے شادی؟ یوں سادگی سے وہ جھنجھلا کر بولی، بار بار یہ بات کیوں دہرا رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو میرے سامنے کمتر ظاہر نہ کریں۔ میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے۔ میں مزید الجھ گیا۔ میں تو سمجھا تھا آج سچائی جان لوں گا، لیکن الٹا سوال اور بڑھ گئے۔ میں نے ہمت کر کر کہا، لیکن کچھ نہ کچھ وجہ تو ہوگی، کہیں تمہارے ساتھ کوئی حادثہ؟ وہ جھٹ سے بولی، آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، نہیں، خدا کی قسم شک نہیں،
بس سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یہ سب میرے لیے نیا ہے۔ اس نے اپنا سفید نرم ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا، جیسے کرنٹ سا لگا۔ میں فوراً ہاتھ پیچھے کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس رات میں کمرے میں واپس نہیں گیا۔ صحن میں پرانی چارپائی بچھائی، چادر اوڑھی اور آنکھوں میں سوالات لیے سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو کچن سے آواز آ رہی تھی۔ صحن میں ہمارا چھوٹا سا کچن تھا۔ دیکھا تو آمنہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے شرمندہ ہو کر کہا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ بازار سے کچھ لے آتا ہوں۔ تم نے تکلیف کیوں کی؟ وہ مسکرا کر بولی، کچھ دن بعد بھی مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے نا، تو آج ہی کر لوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ چائے پئیں گے؟ میں حیران رہ گیا، یہ لڑکی کیا واقعی اتنی مطمئن ہے؟ میں نے کہا، ہاں بنا دو۔ اس دن ہم نے ساتھ ناشتہ کیا۔ اس کی سادگی، خدمت، خاموشی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں سوالات چھوڑ دوں اور اسے دل سے اپنا لوں۔ میں نے اسے اپنی ماں کی پرانی سونے کی انگوٹھی پہنائی، واحد زیور جو میرے پاس تھا۔ وہ خوش ہو گئی۔ میں سمجھا شادی کے اگلے دن اس کے بھائی اسے لینے آئیں گے رسم کے لیے، لیکن نہ کوئی آیا، نہ اس نے جانے کی ضد کی۔ میں نے کہا، تم چلو، میں تمہارے میکے چھوڑ آتا ہوں، تمہارے بھائی تمہیں یاد کر رہے ہوں گے۔ وہ نظریں چرا کر بولی، نہیں، میں نے نہیں جانا چاہتی۔ میں نے چونک کر کہا، کیوں؟ تمہارا اپنا گھر ہے، میں تمہیں روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بس اتنا بولی، بس نہیں جانا چاہتی۔ اس کے چہرے پر خوف سا چھا گیا، رنگت سفید پڑ گئی، جیسے اپنے ہی بھائیوں کے گھر کا خیال اسے ڈرا دیتا ہو۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ وہ گھر کے تمام کام کرتی، کبھی شکایت نہ کرتی۔ میں کئی بار کہتا، اگر جانا چاہتی ہو تو چلو، چھوڑ آتا ہوں، لیکن ہر بار وہ انکار کر دیتی۔ ایک دن بارش کی وجہ سے دکان جلدی بند کر کے گھر آ گیا۔ دیکھا وہ جائے نماز پر بیٹھی سسکیاں لے رہی ہے۔ دل ٹوٹ سا گیا۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، آنسو پہنچے اور پلٹی۔ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ وہ بولی، آپ جلدی آ گئے؟ میں نے کہا، ہاں، بارش ہو رہی تھی، کوئی گاہک نہیں آتا۔ وہ بولی، اچھا، میں چائے بنا دیتی ہوں، اگر پکوڑے کھانے ہوں تو۔ میں نے نرمی سے کہا، نہیں، تم یہ بتاؤ، تم رو کیوں رہی تھی؟ میرے سوال پر آمنہ کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ حالانکہ موسم سردیوں کا تھا۔ وہ گھبرا کر دوپٹے کے ساتھ ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ وہ جلدی سے بولی، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ پھر وہ کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد چائے اور پکوڑے لے کر آئی۔ اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ تھا۔ ہر چیز بہت مزیدار بناتی تھی، لیکن میرے ذہن میں سوالات کا طوفان برپا تھا۔ اسی رات جب میں گہری نیند میں تھا، اچانک میرے گھر کا دروازہ زور سے بجا اور میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ آمنہ بھی جاگ گئی۔ میں نے اسے کہا، تم رکو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ دروازہ کھولا تو دو نوجوان کھڑے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، قاسم بھائی، آپ کی دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ننگے پاؤں دوڑتا ہوا دکان کی طرف بھاگا۔ واقعی میری دکان میں آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ کی لپٹیں ہر طرف تھیں۔ لوگ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سب کچھ راکھ ہو چکا تھا۔ میرا دل پھٹ گیا۔ میری برسوں کی محنت، 3-4 لاکھ کا سامان، سب کچھ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ 2 دن تک میں دکان پر جا ہی نہیں پایا۔ جاتا بھی تو کیا کرتا، پاس کچھ بچا ہی نہ تھا۔ روزانہ کی آمدنی پر زندگی چلتی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ آمنہ بھی میرے حال پر بے حد پریشان تھی۔ میں چارپائی پہ بیٹھا سر تھامے ہوئے تھا کہ وہ میرے پاس آئی۔ میرے ہاتھ تھام کر بولی، قاسم، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تلخی سے کہا، کیا خاک ٹھیک ہوگا؟ دکان جل گئی، گھر کی دال روٹی بند ہو گئی ہے۔ اس نے ہاتھ کی انگوٹھی اتاری اور میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ بیچ دیں، تھوڑا بہت سامان دکان پر رکھ لیں۔ میں نے چونک کر کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے شرمندہ نہ کرو۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ کے بغیر یہ سونا چاندی میرے کس کام کا؟ میں حیران رہ گیا۔ ایک کم عمر، خوبصورت، امیر گھر کی لڑکی، لیکن اتنی صابر، اتنی مخلص۔ آخرکار میں نے انگوٹھی لے لی، شہر گیا اور بیچ دی۔ یہ اماں کی پرانی انگوٹھی تھی، 1 تولے سے بھی زیادہ وزنی، 2.5 لاکھ روپے میں بکی، اور میں نے فوری طور پر دکان کے لیے نیا سامان لے لیا۔ لیکن پھر بھی قرض باقی تھا۔ قرض خواہوں نے گھر آ کر برا بھلا کہا، گالیاں دیں، دروازے پہ شور مچایا۔ اندر آیا تو آمنہ رو رہی تھی۔ کاش میرے پاس کچھ اور ہوتا تو وہ بھی آپ کو دے دیتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے کچھ دن کے لیے اس کے میکے چھوڑ آؤں، تاکہ وہ میرے حالات سے کچھ دیر کے لیے دور رہے۔ بغیر بتائے کہا، تیار ہو جاؤ، کسی سے ملنے جانا ہے۔ اس نے خاموشی سے چادر اوڑھی اور میں نے اسے اس کے میکے لے گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ جمشید نے دروازہ کھولا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔
بولا آؤ اندر آؤ۔ ہم بیٹھے تو بس ایک سادہ سا پانی کا گلاس پیش کیا گیا، نہ گرم جوشی نہ خیر مقدم، جیسے ہم مہمان نہ ہوں۔ میں نے کہا بس سوچا شادی کو 2 ماہ ہو گئے، آمنہ کو آپ کی یاد آئی ہوگی، اس لیے چھوڑنے آیا ہوں، کل آ کر لے جاؤں گا۔ لیکن کسی نے چائے تک نہ پوچھی، میں صرف 15 منٹ رکا اور واپس گھر آ گیا۔ رات کو سونے لگا تو آمنہ کا روتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ چیخ رہی ہے، قاسم مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ میں گھبرا کر جاگ گیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فوراً گرم شال اوڑھی اور آمنہ کے گھر پہنچا، لیکن حیرت کا جھٹکا لگا، گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ سب بھائی بھابھیاں بچے، کم از کم کوئی نہ کوئی تو ہوتا تھا، پھر تالا کیوں؟ جیسے ہی پلٹا مجھے اندر سے دبے دبے رونے اور سسکیوں کی آواز سنائی دیں۔ میں دیوار کی طرف لپکا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پھر دروازے کے ساتھ لگا ایک درخت دیکھا، اس پر چڑھ کر میں نے دیوار کو پھلانگا اور کودتے ہی جو منظر دیکھا۔ صحن کے ایک کونے میں قبر کھودی جا رہی تھی اور اس کے بھائی اسے قبر میں پھینکنے لگے تھے۔ میں چیخا، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہٹو پیچھے۔ جمشید بولا، یہ ہمارا معاملہ ہے، تم دور رہو ورنہ تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا شرم کرو، اپنی بہن کے ساتھ یہ سلوک؟ وہ بولے، یہ ہم سے جائیداد میں حصہ مانگ رہی تھی، ہم نے اس لیے اس کی شادی تم جیسے کمزور غریب شخص سے کی تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ تم ہمارے سامنے کبھی نہیں سر اٹھاؤ گے۔ میں نے کہا، بہنوں کا حق کھانے والے کبھی نہیں پھلتے، تمہیں اللہ کی مار پڑے گی۔ میں آمنہ کو لے کر وہاں سے نکلا، وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے اس کے ہاتھ اور منہ کھولے۔ میں نے کہا، کیوں مانگ رہی ہو ان سے حصہ؟ وہ بولی، کیونکہ آپ پریشان ہیں اور وہ میرا حق ہے، یہ بھائی صرف دنیا کے سامنے لاڈ دکھاتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا اور چند مہینوں بعد میری دکان خوب چلنے لگی، قرض بھی اتر گیا، گھر میں سکون آ گیا، اور دوسری طرف آمنہ کے بھائیوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ ان کا مال دوسرے ملک سے آنا تھا لیکن وہ جہاز ہی جل گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ سچ ہے، بہنوں کی بددعائیں عرش ہلا دیتی ہیں۔ جب سب ختم ہو گیا تب ایک عجیب سی خاموشی میرے اندر گھر کر گئی، لیکن یہ کمزوری کی خاموشی نہیں تھی، یہ اس طاقت کی تھی جو انسان کو راکھ سے دوبارہ اٹھنے پہ مجبور کرتی ہے۔ میں ٹوٹا ضرور لیکن ختم نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے میرا درد تماشا سمجھا تھا آج وہ خود بے نقاب ہو چکے تھے، اور میں اس آگ سے گزر چکا تھا جو یا تو جلا دیتی ہے یا کندن بنا دیتی ہے۔ آج میں کندن ہوں۔